روزہ ہی ایسی چیز ہے کہ ہر ایک چیز سے رک جاؤ. سٹاپ یور سیلف، اپنے آپ کو روک لو. بھائی روک کے کرنا کیا ہے؟ روک تو لیا بھوکے رہنے کا مقصد، پیاسے رہنے، تمام در لذتوں کو چھوڑنے کا اور خواہشات ایمبیشنز کو چھوڑنے کا آخر کوئی مقصد. جب روزے میں ہوتے ہو پورا جو ہمارے مریدین ہیں ان کے لیے بالخصوص، باقیوں کے لیے بالعموم وہ بھی کوشش کریں کہ اس میں جتنا دھیان ہو سکے رکھ کے تو ہر قدم بڑھاؤ، سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر وقت. اور جو ذکر میں نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری ادائیگی کے ساتھ کرو. دھیان اور ذکر جب مل جائے گا تو ذکر زندہ ہو جائے گا. جب ذکر زندہ ہوگا اسی دھیان میں وہ اپنی نورانیت ظاہر کرے گا، اور اسی دھیان میں تمہارا اپنا وجود مفقود ہو جائے گا. جو بچ جائے گا وہ محمود ہو جائے گا، پسندیدہ رب ہو جائے گا. محمود کا معنی پسندیدہ. تو اس طرح تم اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے. تو اللہ نے خطاب ایمان والوں کو کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جو لوگ ایمان لے آئے ہو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تصوف شروع سے آ رہا، اہل باطن شروع سے آ رہے ہیں. تصوف کا معنی ہمارے نزدیک یہی ہے کہ آقا کا وہ طریقہ اختیار کریں جس سے رب کی سنگت نصیب ہو، اس کو ہم تصوف کہتے ہیں. تو یہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، تصوف آیا، روحانیت آئی، اسلام آیا. تو یہ ایک ہی معنی ہے. اس کو تصوف کہیں، روحانیت کہیں، اسلام کہیں، دین کہیں، معنی ایک ہے. دین ایک تھیوری ہے، اس پہ عمل کرنا یہ تصوف ہے. دین کی تھیوری میں حاصل ہونے والی پاورز، طاقت، انر سیلف پاورز جو ہمیں ملتی ہیں وہی تو اسپرچویلٹی ہے، وہی تو تصوف ہے. تو بادشاہ صاحب یہی ہے کہ رمضان اسی کا ہے کہ جس کو دھیان ملا، دھیان میں کلمہ پڑھا، دھیان روشن ہوا، دھیان کی روشنی میں اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کیا. وَأَنَا أُجْزَ بِهِ کے تحت اس کو خدا کی ذات مل گئی. یہ تو ہے رمضان. باقی جیسا کر رہے ہو اس کا ثواب تو ہے. چلیں چند رمضان جو ہے اس میں گناہ معاف ہوں گے، پھر ایسا رمضان بھی ملے گا کہ یہ دھیان و گیان یہ نصیب ہوگا. ثواب سے آگے کی بات ہوگی، جنت نہیں، جنت سے آگے کی بات ہوگی. روزے دار کے لیے 8 دروازے کھولے، باب الریحان اسپیشل کھولے جائیں گے. مگر یہ جو کہا نا میرے پیارے نبی پاک حضور پر نور سرکار مدینہ، سرور سینہ سرور قلب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصوم لی وانا اجز بہ، یہ جو آپ نے فرمایا اس میں کمال ہے. یہ سارا تصوف ہے، یہ سارے کا سارا اصل میں کلندریت اسی میں ہے. پوری کلندریت اس کے اندر بند ہے. اور ویسے تو قرآن کی اس آیت کی طرف ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر. تو جب ایمان اور ساری چیزیں آ گئی تو روزہ ضروری تھا. کیوں؟ روزہ ہی ایسی چیز ہے کہ ہر ایک چیز سے رک جاؤ. سٹاپ یور سیلف، اپنے آپ کو روک لو. بھائی روک کے کرنا کیا ہے؟ روک تو لیا بھوکے رہنے کا مقصد، پیاسے رہنے، تمام در لذتوں کو چھوڑنے کا اور خواہشات ایمبیشنز کو چھوڑنے کا آخر کوئی مقصد پھر نہیں پتہ تھا. حضور نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ تمہیں ملنے والا ہے. تو جب وہ ملے گا تو اس وقت کیا ہماری ضروریات پوری ہوں گی؟ کیا خواہشات پوری ہوں گی؟ نہیں. ضروریات و خواہشات سے بڑھ کر جب وہ ملتا ہے تو کوئی اور چیز ملتی ہے. اور وہ کیا ہے یہ خدا کو پتہ ہے یا مصطفیٰ کو پتہ ہے. تو یہ اہل باطن کے قریب تو رمضان اس قسم کا ہوا کرتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی.